إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. واجب الاحترام بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کلام سمجھنے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کا ہے. اور جتنے بھی رسول آئے ہیں، سب سے زیادہ جو نبی آئے ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے. اور ان کے جو مشہور و معروف اور مرکزی نبی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی، یوشع بن نون علیہ السلام بھی. انبیاء کی ایک لمبی فہرست ہے. سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے. اور قرآن مجید میں بھی سب سے زیادہ جو تذکرہ ہے، جو واقعات بیان ہوئے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے بیان ہوئے. اور سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. 136 بار اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. ان ساری باتوں سے اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں. یہ تفسیر اس لیے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جو خرابیاں اور جو گناہ بنی اسرائیل نے کیے، اور ان گناہوں کی پاداش میں، ان گناہوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کو جن عذابات سے دوچار ہونا پڑا، اللہ رب العزت اس امت محمد کو علیہ السلام بچانا چاہتے ہیں. کسی دوسری قوم کا، کسی دوسرے بندے کا، کسی دوسرے ملک کا اور دیگر اقوام کی افراد کی مثالیں ہم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. آپ ایسا نہ کریے گا. تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر یہاں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بالخصوص
اور بنی اسرائیل کا یہاں سے تذکرہ کیا ہے، اور آگے لمبی تفصیل کے ساتھ یہ ذکر موجود ہے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ کو، اللہ کے بندے کو، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ عبرانی زبان میں جیسے ہم عربی میں عبداللہ کہتے ہیں، تو عبداللہ کی اور ٹرانسلیٹ کریں اگر عبرانی زبان کے اندر تو اس کا معنی ہوگا اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب۔ یعقوب علیہ السلام آپ کو پتہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے مشہور و معروف ہیں، اور بھی بیٹے تھے، 4 بیویوں کا ذکر، 3 بیویوں کا ذکر تک ملتا ہے۔ تو جناب اسحاق علیہ السلام سے جناب یعقوب علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے یعقوب کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمتیں کی تھیں۔ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، جو بھی کسی پر احسان کرتا ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس احسان کو جتلائے، اور احسان جتلانا یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ میں اور آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو میرا اور آپ کا ذاتی تو نہیں نہ ہوتا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں کچھ ہمارا ذاتی ہے تو وہ اگر آپ دیں تو احسان جتلا سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کا ذاتی نہیں ہوتا۔ یہ صرف یہ جو ملکیت ہے، یہ جو آنرشپ ہے، یہ وقتی طور پہ اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ ذاتی طور پر اللہ رب العزت نے ہمارے قبضہ میں نہیں کر دیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر احسانات کیے، نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی، اپنے فضل و کرم کا ان پر جو ہے وہ برکھا برسی ان پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں اللہ نے تم پر کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نعمتیں کیا ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اور سب سے زیادہ پیغمبر آپ کو عطا کیے ہیں، یہ کم نعمت ہے۔ کسی قوم میں بڑا لیڈر ہو، کسی قوم میں بڑا رہنما ہو تو ہم کہتے ہیں یار یہ بڑی خوش قسمت قوم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے خاص نمائندوں کو، اپنے خاص نبیوں کو، اپنے برگزیدہ انسانوں کو سب سے زیادہ بنی اسرائیل میں اتارا ہے، بنی اسرائیل کی رہنمائی کی طرف بھیجا ہے۔ اللہ، اور پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو پوری انسانیت پر ان کو فوقیت عطا کی، پوری انسانیت پر فوقیت عطا کی، اور پھر من اور سلوہ یہ بھی اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں کے معاملات سے، فرعونیوں کی جو سزاؤں سے اور فرعونیوں کے جھگڑوں سے، اور جو فرعون کی طرف سے اور فرعون کے لوگوں کی طرف سے ان پر ظلم و ستم ہوتا تھا، اس وجہ سے جب نکلے تو پھر آگے سمندر کے اندر جب کودے تو اللہ رب العزت نے راستہ بنا کر بنی اسرائیل کو بچا لیا، اور فرعون اور ان کی ساری افواج کو وہاں پہ غرق کر دیا ان کی آنکھوں کے سامنے۔ یہ اللہ کا کم احسان نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، جو میں نے تم پر انعامات کیے ہیں ان کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔
جو آپ لوگوں نے اوفو پورا کرو بعہدی میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو. آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے کلمہ پڑھا ہے. کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی کوئی خواہشات نہیں ہوگی، ہماری اپنی زندگی کے طور طریقے نہیں ہوں گے. اللہ ہم اپنی زندگیوں میں آپ کی مانیں گے یا آپ کے نبی کی مانیں گے. ہم آپ کے مطیع و فرما بردار بن کے رہیں گے اور زندگی کے سارے معاملات کو اللہ آپ کی رہنمائی میں آپ کے دین میں حل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ وعدہ کیا ہوا ہے تم نے، آپ اس وعدے کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، جو میں اللہ نے تمہارے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ میں اللہ پورے کر دوں گا. اللہ اکبر. اللہ کا یہ وعدہ ہے جو میرے دین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، جو میرے بھیجے ہوئے نبی کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، جو مجھے اللہ پر کامل مکمل یقین کر لیتا ہے، پھر دنیا آخرت میں اس کے لیے ذلت کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. ہر جگہ سرخروئی، کامیابی اور کامرانی کے راستے اس کے منتظر ہوتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن اللہ نے اس کو بعد میں ذکر کیا ہے. پہلے یہ کہا جو وعدے آپ نے کیے ہیں، جو عہد و پیمان آپ نے کیے ہیں، پہلے آپ ان کو پورا کریں، پھر میں اللہ بھی پورا کروں گا. دنیا میں عزتیں، دنیا میں وقار، شان و شوکت، اور پھر آخرت میں سرخروئی اور جنت کی صورت میں عظیم نعمتیں تم کو میں اللہ عطا کر دوں. اللہ اکبر. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. اور دنیا میں رہتے ہوئے صرف اور صرف مجھ اللہ سے ڈرنا ہے، کسی دوسرے سے، کسی غیر نتھو خیرے سے نہیں ڈرنا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. مجھ اللہ سے ڈرنا ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. مجھ اللہ سے ڈرنا ہے. دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف، کسی کا ڈر اس طرح رکھنا جس طرح ایک مسلمان کے دل میں اللہ کا ہونا چاہیے، کسی اور کا اسی طرح خوف اور ڈر رکھنا، یہ بہت بڑا شرک ہے. کائنات کے امام علیہ الصلاۃ والسلام، وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی تلوار پڑی ہوئی ہے ساتھ، ایک بدو آتا ہے، آپ کی تلوار کو اٹھا کر آپ کے یہاں شارک پہ رکھ کر کہتا ہے بتاؤ اب میرے ہاتھ سے تمہیں کون بتائے گا، کون بچائے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے، حیران نہیں ہوئے، تذبذب کا شکار نہیں ہوئے. اور ایک یہی مسلمان کا عقیدہ، نظریہ، سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ موت و حیات کا مالک وہ نہیں ہوتا کہ جس کے ہاتھ میں تیر اور تلوار ہو، جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہو. موت و حیات کا مالک کائنات کا رب ہوتا ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ کے ہاتھ سے مجھے وہ بچائے گا جس نے مجھ محمد کو زندگی عطا کی ہے. آپ کے ہاتھ سے میرا اللہ مجھے بتائے گا، میرا اللہ مجھے بچائے گا. تو رحمت کائنات کے یہ جرأت کے ساتھ کہے ہوئے الفاظ جب وہ عرابی سنتا ہے ڈر جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے پوچھتے ہیں بتا اب میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا. اور سبق اور درس یہ دیا موت و حیات کا مالک کائنات میں صرف اللہ ہے. کسی کا ڈر، کسی کا خوف. آپ ایک جگہ پہ جاب کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی میرا سب کچھ ہے اور یہاں سے اگر مجھے نکال دیا گیا، یہاں سے مجھے اگر جو ہے نا وہ ریزائن کرنے پڑ گئے، میں یہاں سے چلا گیا تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. ایسا خوف، ایسا ڈر کہ آپ پھر اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے دین کو قربان کر دیں، اپنے نقطہ نظر کو قربان کر دیں، اللہ پر ایمان، رسول اللہ کی اطاعت کو قربان کر دیں، آپ نمازوں کو چھوڑ دیں، دینی معاملات پر کمپرومائز کر لیں اور اللہ اور اس کے رسول کے معاملات پر سمجھوتا کریں، صرف اس لیے
کہ باس ناراض ہوتا ہے، وہ ناراض ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو بال بچوں کا کیا بنے گا، یہ شرک ہے۔ ایسا خوف، ایسا ڈر جو اللہ کی ذات کا دل میں ہونا چاہیے، ویسا کسی اور چیز سے رکھنا یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو پیارے بھائی اور عزیز دوستو، اس آیت مبارکہ میں مخاطب تو بنی اسرائیل ہیں، اللہ نے خطاب تو بنی اسرائیل کو کیا ہے، لیکن قرآن مجید میں جو واقعات ہیں، جو قصص ہیں، جو پچھلی امتوں، پچھلے نبیوں کے واقعات ہیں، وہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں، وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ ان واقعات کو بیان کر کے سامنے لا کر مجھے اور آپ کو کائنات کے رب نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور ہر لمحہ یہ تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کائنات کے رب کا بندہ ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں، میں اس کا غلام ہوں، اس کے مجھ پر یہ احسانات ہیں، اس کے یہ کرم ہے مجھ پر، یہ فضل ہیں، اس نے مجھے یہاں پہ نوازا ہے، اس نے مجھے یہ بھی عطا کیا ہے، یہ بھی عطا کیا ہے، یہ بھی عطا کیا ہے۔ یہ مجھے آپ کو اپنی زندگی میں یہ حساب رکھنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پر اس کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، اے اللہ کائنات میں ڈروں گا تجھ سے، مانگوں گا تجھ سے، عبادت تیری کروں گا، اور فرما برداری اطاعت گزاری تیرے رسول کی کروں گا۔ اے اللہ کائنات میں اس نیلی چھت کے نیچے حکم آسمانوں پہ آسمانوں سے آئے گا، اور حکم کی تعمیل کے لیے طریقہ محمد رسول اللہ سے لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ کو قسمتوں کو ہرا کرنے والا، قسمتوں کو بگاڑنے والا نہیں ہے۔ اے کائنات کے رب بارشیں آپ برسائیں گے، اے کائنات کے رب ہوائیں آپ چلائیں گے، اے کائنات کے رب ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، قطروں سے لے کر سمندروں تک، ہواؤں پر، پہاڑوں پر، دنیا کے ذرے ذرے پر، پتوں سے لے کر بڑے بڑے جنگلات تک، اے کائنات کے رب ہر چیز پر تیرا حکم چلے گا، تو مجھ انسان پر، مجھ تیرے بندے پر بھی تیرا ہی حکم چلے گا۔ یہ اللہ کے ساتھ میرا آپ کا وعدہ ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ، کوئی مطلب۔ یہ ایک عام سا چھوٹا سا یہ 2 جملے ہیں، یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے، یہ رب کے ساتھ وعدہ ہے، اے کائنات کے رب عبادت تیری کروں گا، ڈروں گا تجھ سے، سب کچھ آپ کو سمجھوں گا، اور تیرے احکامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے طریقہ تیرے رسول سے لوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ اوفو بعہدی، میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں اللہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر دوں گا۔ اللہ کے ہمارے ساتھ کیا وعدے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے رسول کی اطاعت کرو، کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ کے رسول کی، ہم اس نبی کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ بھی اللہ ہمارے ساتھ پورا نہیں کر رہے، اس لیے کہ پہلے اطاعت ہے، پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اور جو اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، اس اللہ کے بندے کو میں بہت بڑی کامیابی دوں گا۔ کامیابیاں ہمارے مقدر میں کیوں نہیں ہیں؟ ہر بندہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے، ہر بندہ اپنی جگہ پہ حیران ہے، اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ اس انداز سے مشکلات کا شکار ہے۔ جس بندے کے پاس 2-4 منٹ بیٹھ کر آپ اس کے حالات پوچھ لیں، آپ جتنے مرضی دکھی ہوں، یقین جانیے آپ اپنے دکھوں کو بھول جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو مجھ سے زیادہ دکھی ہے۔ ان دکھوں، ان پریشانیوں کی وجہ یہ ہے، اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا، سورہ نور میں فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
میرے نبی کی نافرمانی سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کر دوں۔ وہ پریشانیاں آج اس لیے ہمارے مقدر کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ اور مسند احمد میں رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جعل الذلۃ والصغار علی لمن خالف امری۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو میں محمد کی نافرمانی کرے گا، مخالفت کرے گا، ذلت و رسوائی اللہ اس کا مقدر بنائے گا۔ یہ سیدھی سیدھی سی باتیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں اور اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ کامیابی، کامرانی رسول کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف مجھ ہی سے ڈرنا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا، لیکن سمجھایا مجھے اور آپ کو ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے معاملات میں ہم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے بڑوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کائنات میں سب سے بڑا، سب سے معتبر اور سب سے اونچی ذات والا اگر کوئی کائنات میں آیا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ہے۔ ہم ان کو ناراض کر کے ہم لوگوں کو خوش کرنے، برادریوں کو خوش کرنے، عزیز و اقارب کو خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، ایک طرف ساری کائنات ہو، اس کا ڈر، خوف ہو، اور دوسری طرف میں اللہ کی بات ہو، میرے رسول، میرے دین، میری شریعت کی بات ہو، سبھی کا ڈر، خوف اتار کر صرف مجھ اللہ سے ڈرتے ہوئے میرے دین کو ترجیح دینی ہے۔ یہی تھا نا جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، قصہ آپ سنیں، آپ نے سن رکھا ہے۔ نمرود ہے، نمرود کے چیلے چمٹے ہیں، نمرود کے یہ ہواری ہیں اور اتنا بڑا آگ کا شعلہ ہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کے نہ دل میں گھبراہٹ ہے، نہ کوئی سوچ اور فکر اس انداز سے ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ فوراً فرماتے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی، مجھے جہاں مرضی پھینکنا ہے پھینک دو۔ اور پھر اس انداز سے جو اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھ کر ساری کائنات کا خوف اپنے دلوں سے ختم کر دیتے ہیں، پھر اللہ ایسے نوازتے ہیں کہ جلتی ہوئی آگ اللہ اس کو حکم کرتے ہیں کہ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا ہے، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو جو ہے نا وہ سردی لگ جائے، سلامتی والی بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعات ہیں، قصے ہیں۔ ایک آدمی، ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں اور وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گیا۔ حضرت کعب بن مالک تھے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور نجران کا عیسائی جب دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، صحابہ اس سے بولتے نہیں ہیں، گھر والوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اچھا موقع ہے کہ اس کو خرید لیا جائے۔ خط آتا ہے، خط پڑھ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، اور اس خط میں لکھا ہوا یہ تھا کہ آپ کا نبی، اس نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ بڑے عظیم ہیں، آ جائیں، ہم آپ کو عزت دیں گے، ہم آپ کو مال و متاع دیں گے، جو چاہیں ہم آپ کو عطا کر دیں گے، جو مانگو گے مل جائے گا، آ جاؤ ہمارے پاس، عزت ہم دیتے ہیں، عزت دینا ہمارا کام ہے۔ ان لوگوں کے پاس کیا ہے، نعوذ باللہ، یہ خط پڑھتے ہیں، ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر خط لکھتے ہیں آسمان کی طرف، منہ اٹھا کر، چہرہ اٹھا کر، یہ اللہ کو کہتے ہیں، اللہ میں اتنا گیا گزرا بن جاؤں گا کہ میں اپنے نبی پر، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر کمپرومائز کر لوں گا؟ ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی سلطنت پکارے بلائے محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ بلال کا قصہ واقعہ سن لیں۔ امیہ بن خلف، بلال کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ امیہ بن خلف مکہ کا سردار ہے، قریشیوں کا وڈیرا ہے، اپنے پاس مال و دولت اور جاہ و حشمت رکھتا ہے، لیکن جناب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کوئی ڈگمگائے نہیں ہے، جو مرضی کرنا کر لے۔ میرے دل میں احد اللہ اکبر، اس کائنات میں لا الہ الا پڑھ کر میں نے اس کائنات میں سب سے بڑا تجھے نہیں، کائنات کے رب کو مانا ہے۔ احد
حضرت ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے بلال یار ایسا کہہ لیا کرو، پھر کیا ہوا، ایمان تو باقی رہتا ہے دل میں۔ کہا جو مزہ اونچا کہنے میں آتا ہے، اس کو آگ لگانے میں آتا ہے، وہ ایسا کہنے میں کہاں آئے گا۔ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ نہ مال و دولت کو دیکھتے ہیں، نہ شخصیات کو دیکھتے ہیں، نہ سلطنتوں کو دیکھتے ہیں، نہ سرماؤں کو دیکھتے ہیں، وہ کائنات میں اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تیرا فرما بردار رہوں گا، تیرے نبی کا اطاعت گزار رہوں گا، کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اے بنی اسرائیل جو تمہارے پاس موجود ہے تورات کی شکل میں، موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والے صحیفوں کی شکل میں، یہ جو تمہارے پاس موجود ہے نا، قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے، میرا نبی اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس قرآن کو بھی مان لو، اس نبی کو بھی مان لو، اس لیے کہ یہ اور باتیں تو نہیں کرتے، یہ تو صرف وہی باتیں کرتے ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے مصدقا لما، تصدیق کرنے والے ہیں، معکم جو تمہارے پاس ہے، وہی باتیں، وہی دعوت ہے، وہی انداز ہے، وہی احکامات، وہی شریعت، وہی دین ہے، قبول کر لیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، مکہ کے مشرکوں کو نہیں پتا، نجران کے عیسائیوں کو نہیں پتا، لوگوں کو نہیں پتا، عرب کے بدوؤں کو نہیں پتا، تمہیں پتا ہے کہ یہ نبی سچا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ واقعات، یہ قصے، یہ قرآن مجید، یہ سب چیزیں برحق ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے آپ نہ بننا۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اگر انکار کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، جس کو پہلے سے پتہ ہو وہ انکار کرے تو زیادہ دکھ اور پریشانی کی بات ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا بگاڑ تھا، یہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی بری حرکت ہوتی تھی۔ کیا؟ اللہ اکبر، دین کے احکامات